السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدین كله للہ فإن انتهوا فإن اللہ بما يعملون بصیر وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے آیت نمبر 38، 39، 40 یعنی 38، 39، 40 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قل للذین کفروا، آپ کافر لوگوں سے کہہ دیجئے، ان ینتہوا، اگر وہ لوگ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو ان کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی پچھلے جو بھی ان لوگوں نے کیا سب کچھ بخش دیا جائے گا ان کا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر انہوں نے بالکل ویسے ہی کام کیا جو ابھی کر چکے، جو پہلے کرتے رہے وہی کام پھر سے کرنے لگے، فقد مضت سنت الاولین، تو پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت جاریہ گزری ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر کے نتیجہ آنے کے بعد 313 مسلمانوں کو جو 1000 لشکر کفار و مشرکین کا جو لشکر تھا ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح دیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا۔ ان آیتوں میں سے جو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مشرکین مکہ جو جنگ بدر میں آئے اور مسلمانوں کو نام و نشان مٹانے کی کوشش کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مسلمانوں کے ذریعے سے، مومنوں کے ذریعے سے جو شکست پاش دیا اور ان کی جو کٹائی پٹائی ہوئی، اگر یہ لوگ اپنے پہلے کاموں سے باز آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش بھی دے گا اور ان کو سربلندی اور سرخروئی بھی دے گا۔ لیکن اگر وہ لوگ باز نہیں آئے تو جیسے ابھی جنگ بدر میں ان کی پٹائی ہوئی ہے، آگے بھی پٹائی ہوتی رہے گی۔ اس کا مفہوم یہ بھی ہے، اور اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو بھی قوم ہو، چاہے وہ مشرکین مکہ ہو، چاہے اس کے بعد کے دور کے لوگ ہوں، چاہے آج کے زمانے کے بھی وہ لوگ جو اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے دشمن ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ الٹیمیٹم دے رہا ہے۔ یہ الٹیمیٹم ہے یہ، کیونکہ یہ صرف اسی وقت کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، یہ آج کے ڈیٹ کے لیے بھی نازل ہے کہ ہر وہ قوم جو اسلام اور اسلام کی تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنی میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، ان تمام کو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ ان کو کہہ دیا جائے کہ اگر وہ باز آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عام معافی ہے، ہر چیز کی معافی ہے۔ کیونکہ یہ زمین، میں نے کل بھی کہا تھا اور آج پھر کہا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری زمین ہے، یہ ہم لوگوں کی زمین ہے، یہ ہماری زمین ہے۔ زمین پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، پوری دنیا کا، پورے کائنات کا، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے اس کا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، رستم آیا، اسفندیار آیا، اسٹالین آیا، ہٹلر آیا، سب آیا، آج ان کا نام و نشان ہے نہیں ہے۔ ان تمام کا گرو گھنٹال فرعون بھی آیا تھا، فرعون بھی آیا تھا جو اپنے آپ کو بڑا اللہ کہتا تھا، لیکن آج اس کا بھی لاش پڑا ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے اس کی لاش کو، فرعون کی لاش کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین ہے، لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے، طاقتیں آئیں گی اور چلے جائیں گی، سپر پاور آئے گا اور چلا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کا اکیلا خالق و مالک تھا، ہے اور رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر وہ اپنی غلط اور باغیانہ روش سے باز آ گئے، یغفر لہم ما قد سلف، تو ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، لیکن جیسا پہلے کر رہے تھے، آگے بھی وہ اسلام دشمنی میں،
اسلام کی تعلیمات کی دشمنی میں، اللہ کے دین کی دشمنی میں آگے بڑھتے رہیں گے، اللہ نے فرمایا فقد مزت سنت الاولین، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہی کہ اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ فرعون کا نام و نشان مٹ گیا، قوم عاد کا نام و نشان مٹ گیا، قوم سمود کا نام و نشان مٹ گیا، نمرود کا نام و نشان مٹ گیا، ہٹلر کا نام و نشان مٹ گیا۔ ان لوگوں کا بھی نام و نشان اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین سے مٹا دے گا، اور مٹا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ محترم سامعین کرام، اللہ نے آگے مزید فرمایا، مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وقاتلوہم، آپ ایسے لوگوں سے جہاد کرتے رہیے۔ کیا کہا؟ وقاتلوہم، آپ ایسے لوگوں سے جہاد کرتے رہیے، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ دنیا سے فتنہ مٹ جائے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں بہت ساری باتوں کو بہت باریکی سے سمجھنے کی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وقاتلوہم، ایسے لوگوں سے آپ جہاد کرتے رہیے یہاں تک کہ فتنہ مکمل مٹ جائے۔ یہ جو فتنہ ہے نا، یہ فتنہ کا جو لفظ ہے، اس کا معنی اور مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسیع۔ اس کا جو یہاں پر معنی ہے وہ یہ کہ ہر وہ ایکٹیویٹی، ہر وہ سرگرمی جو اسلام کے خلاف باغیانہ طور پر، معاندانہ طور پر، ہر ایکٹیویٹی جو اسلام کے خلاف ہو، باغیانہ طور پر، معاندانہ طور پر، جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتنہ۔ کیونکہ میں نے پہلے بتلایا کہ دنیا اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اور یہاں پر اس دنیا کے لیے اللہ نے کس دین کو پسند کیا ہے؟ دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے آپ جہاد کرتے رہیے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنہ سے مراد ہر وہ معاندانہ اور باغیانہ ایکٹیویٹی جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے، اور ایسے رکاوٹ کو ختم کر کے اسلام کے راستے کو بالکل صاف کرنا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ اب یہ جو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ مسلمان جس مقام پہ رہ رہے ہوں، اس مقام پہ مسلمانوں کو مذہبی اعتبار سے ان کو آزادی نہ دی جائے۔ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ اذان نہیں دے سکتے ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ دین اسلام کے کوئی ارکان اور احکام کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کی پوزیشن ہو جائے، یا یہ کہ مسلمانوں کے اوپر ان کے عرصہ حیات کو، ان کی زندگی کو تنگ کیا کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں جہاد کرنا بالکل واجب ہو جائے گا۔ ایسے صورت میں کیا ہو جائے گا؟ جہاد کرنا بالکل واجب ہو جائے گا۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہاں پر تو آزادی ہے، لیکن یہ آزادی نہیں کہ آپ دوسروں تک اسلام کے پیغام کو پہنچائیے۔ اگر یہ آزادی نہیں ہوگی تو بھی جہاد کرنا واجب ہو جائے گا۔ پہلی جو صورت ہے اس کو کہتے ہیں ڈیفینس والا جہاد، دفاعی جنگ۔ ابھی دنیا میں دیکھیے ہر ملک ہے نا اپنا اپنا سرحد بنایا ہوا کہ نہیں بنایا ہوا، اور وہاں پر سرحد پر کیا کیا؟ اپنے سرحد پر اپنے فوج کو رکھا ہے نا۔ کیوں رکھا ہے؟ کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہمارا ملک کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ان کا ملک نہیں ہے، یہ ان کا ملک نہیں ہے ان کا ملک کیا؟ آج سے سینکڑوں سالوں پہلے، ہزاروں سالوں پہلے کیا یہاں پہ جو آج حکومت ہے ان کی حکومت تھی؟ نہیں تھی۔ آج جن کی حکومت ہے 100 سال کے بعد ان کی حکومت نہیں رہے گی کیا؟ نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکومت دے رہا ہے، لیکن یہ پوری کی پوری دنیا کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور آگے بھی رہے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیروکاروں کو، اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ جہاں پر بھی اسلام کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی ہو کہ مسلمانوں کو آزادی نہیں ہے، مسلمانوں کے اوپر ان کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر جہاد واجب ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہاد کی تعریف کی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کے کلمے کا بول بالا ہونا چاہیے، اللہ کے کلمے کا بول بالا ہونا چاہیے، اللہ کے کلمے کا بول بالا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کلمے کا بول بالا نہیں ہو، دوسرے کلمے کا بھی بول بالا ہو۔ ابھی جس کا نہیں ہے اس کا بول بالا ہو، اور جو پوری زمین اللہ کی اس کے کلمے کا بول بالا نہیں ہو،
تو اسی لیے جہاد ہے. اللہ نے کہا وقاتلوہم، ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرتے رہو، حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین پورا کا پورا کس کا ہو جائے؟ اللہ کا ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ لڑتے رہو. ابھی الحمدللہ ہمارے ملک میں سب کچھ ہے نا، ابھی مسجد بھی ہے، اذان بھی دیا جاتا ہے، نماز بھی پڑھی جاتی ہے. ہمارے سنویدھان میں اس بات کا چھوٹ بھی ہے کہ جو جس مسلک کے جس مذہب کے ماننے والے وہ اپنا اپنا کام کریں، ہے نا ہمارے سنویدھان میں. یہاں ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہاں ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کو چھوٹ ہے، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور یہاں کے سنویدھان کی طرف سے بھی چھوٹ ہے، ہم یہاں نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، لوگوں سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بس ہر وقت جہاد کرتے رہو. نہیں، ابھی مسلمان کسی علاقے میں گئے، ابھی وہاں کے لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے، جہاد نہیں کرنا، ٹھیک ہے مسلمان نہیں ہے، کیونکہ تلوار سے اسلام کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے ہیں، زبردستی کسی کو مسلمان بنا سکتے ہیں نہیں، تلوار سے کیسے مسلمان بنائیں گے؟ جب زبردستی ہمارا دین اسلام جو ہے قرآن کریم اور جو نبی کی تعلیم ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ زبردستی کسی کو آپ مسلمان بنائیے. جب زبردستی نہیں بنا سکتے تو کیا تلوار سے بنا سکتے ہیں؟ نہیں. تو اگر وہاں کے لوگ مسلمان ہوں گے بہت اچھی بات ہے، نہیں ٹھیک ہے مسلمان نہیں ہوں گے، مسلمانوں کی حکومت ہے، ٹیکس دے کے رہ لیں گے، ٹھیک ہے رہیے، آپ اپنی پوری آزادی سے رہیے، آپ کے دھرم کا جو کچھ ہے سب کو پالن کیجیے، آپ کوئی پرابلم نہیں. مسلمان اس ملک میں ہیں، اس علاقے میں ہیں، لیکن وہاں کے لوگ مسلمانوں کا سپورٹر بن کے رہنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے دھرم پر رہنا چاہتے ہیں، نو پرابلم. اسلام نے اس کی بھی اجازت دی، نہیں رہ لیجیے کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ اگر کہیں پر مسلمان ہیں، مسلمان کا ملک ہے پورا اور وہاں پر نان مسلم لوگ ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، اور وہ نیوٹرل بن کے رہنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی نہیں ان کے ساتھ بھی نہیں، الحمدللہ ان سے بھی جہاد نہیں کر سکتے ہیں، ان سے بھی جہاد نہیں کر سکتے ہیں، آپ ہرگز جہاد نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے کلام کی روشنی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بول رہا ہوں، اللہ کے کلام کی روشنی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ مسلمان کا ملک ہے مکمل، اس میں نان مسلموں کی ایک بڑی تعداد ہے، وہ بالکل نیوٹرل بن کر کے رہنا چاہتے ہیں، مسلمان ان سے جہاد نہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی. یہاں تک کہ ایک ایسی قوم بھی ہے جو مسلمانوں کے ملک میں ہے یا مسلمانوں کے ملک کے سطح ہے، اور وہ ایگریمنٹ کر کے رہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ بالکل نہ ہم آپ کے ساتھ کوئی خلاف کام کریں گے نہ آپ ہمارے ساتھ کوئی خلاف کام کریں گے، نو پرابلم، ان سے بھی جہاد نہیں ہوگا. لیکن اگر اسلام اور مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹ اگر کوئی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہاں پر ان سے جہاد کرنا ہے. اللہ نے فرمایا وقاتلوہم، ان سے جہاد کرتے رہیے، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ مٹ جائے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین مکمل اللہ کا ہو جائے. فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جاتے ہیں، فإن اللہ بما یعملون بصیر، تو ان کے تمام ایکٹیویٹیز کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو ان کے تمام ایکٹیویٹیز کو اللہ دیکھنے والا ہے. آگے مزید کہا وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ باز نہیں آتے ہیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ مولاکم، مسلمانوں اللہ تمہارا مددگار ہے. اگر وہ باز نہیں آتے ہیں اللہ تمہارا مددگار ہے. یہ آیتیں بدر کے مقام پہ جو مسلمان تھے ان کے لیے بھی ہے، اور آج کے مقام پہ مسلمان جو ہے ان کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ باز نہیں آتے ہیں، فَاعْلَمُوا ان اللہ مولاکم، تو جان لو کہ تمہارا مولا اللہ ہے. نعم المولا و نعم النصیر، وہی بہترین مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے. سامعین کرام، ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت ہی قیمتی ترین باتیں ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے بیان فرمایا، ہماری ہدایت کے لیے بیان فرمایا، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین.
اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا